نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَقَاتِلُوا، لڑائی کرو ان لوگوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو لڑائی کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری میں جب عمرے کی نیت کے ساتھ مکہ المکرمہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، ان لوگوں نے آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی اور یہ کہا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں بغیر عمرہ کیے، اور آئندہ سال آپ آئیں اور عمرہ کریں۔ اسی طرح جب 7ویں ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کی اور صحابہ کرام کو عمرے کی تیاری کا حکم دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ اشکال کیا، جیسا کہ مشرکین مکہ نے پچھلے سال ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ نہ ہو کہ اس سال بھی ہمیں وہ اجازت نہ دیں، یا اسی طرح لڑائی اور جھگڑا کریں، ہمارے ساتھ جنگ اور قتال کریں، ہم احرام کی حالت میں ہوں گے تو اس حالت میں ہم ان سے کیسے لڑیں گے؟ ایک تو یہ ہوگا کہ ہم احرام کی حالت میں ہوں گے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مہینہ بھی ذی قعدہ کا ہوگا جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور جس مہینے میں لڑائی کا حکم نہیں ہے، لڑائی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر جگہ بھی ایسی ہے جو بیت اللہ ہے، یعنی حرمت والی جگہ ہے، مسجد حرام ہے، جہاں لڑائی کرنا ہی منع ہے۔ تو یہ 3 ایسی چیزیں کہ ایک احرام کی حالت، پھر مہینہ حرمت والا، پھر جگہ حرمت والی، اگر وہ لوگ لڑائی پر آ گئے، لڑنے اور جھگڑنے، مرنے اور مارنے پر آ گئے، یا ان لوگوں نے ہم پر جنگ کو مسلط کر دیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے یہ آیات مبارکہ اتاری، ارشاد فرمایا وقاتلوا، آپ لڑائی کریں، لڑیں ان لوگوں سے جو یعنی ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں، جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں، یعنی آپ کا اللہ کے راستے میں لڑنا اس وقت ٹھیک ہوگا چاہے مہینہ حرمت والا ہو، یا آپ احرام کی حالت میں ہو، یا جگہ مسجد حرام ہو، جب وہ آپ پر جنگ مسلط کر دیں، لڑائی مسلط کر دیں، تو آپ کو اپنے دفاع کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا، آپ کو ان سے لڑائی کرنی پڑے گی، آپ کو ان کے ساتھ اسی انداز میں میدان میں آنا ہوگا جیسا کہ وہ میدان میں اتریں گے، لیکن ایک شرط ہے، اس میں آپ نے اتنا ہی دفاع کرنا ہے، لڑنا ہے جتنی کہ وہ لڑائی مسلط کریں، ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کریں، آپ خود پہل بھی نہ کریں، اور جتنی وہ جنگ اور قتال کریں، لڑائی کریں، آپ بھی اتنی ہی کریں، آپ اس کا جواب دیں، آپ اپنا دفاع کریں، آپ اس کو طول نہ دیں، حد سے تجاوز نہ کریں، اس جنگ کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ کی ذات اس بات کو پسند نہیں کرتی، حد سے تجاوز کرنا یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ
لڑائی اور جھگڑا کریں، آپ قتال کریں، بلا وجہ آپ کوئی جنگ مسلط کر دیں، ہاں جتنی وہ میدان کے اندر آ کر یا جنگ کی حالت برپا کریں، لڑائی اور جھگڑا کریں، آپ اپنے دفاع کے لیے اتنا ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ہاں اگر وہ آپ کو شہید کرنے، جان سے مارنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو پھر آپ بھی ان کو قتل کریں، جہاں کہیں بھی انہیں پائیں، جہاں بھی وہ آپ کو ملے، جس جگہ ملے، جس حالت میں ملے، جس انداز میں ملے، اگر وہ آپ کی جان لینا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کی جان کے درپے ہو چکے ہیں، تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جہاں کہیں بھی انہیں پائیں، چاہے وہ بیت اللہ کے اندر ہوں یا بیت اللہ کے باہر ہوں، مکہ المکرمہ کے اندر ہوں یا مکہ المکرمہ سے باہر آ جائیں، مہینہ ذوالقعدہ کا ہو یا شوال کا ہو، آپ احرام میں ہوں یا غیر احرام میں، اگر بات جان لینے اور دینے پر آئے تو پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے اس انداز سے ان کو جواب دینا ہے جس انداز سے وہ آنا چاہیں۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور آپ ان کو نکالیں ان کے گھروں سے، ان کے علاقوں سے، ان کے شہروں سے، ان جگہوں سے، جیسا کہ انہوں نے آپ کو نکالا ہے، جیسا کہ انہوں نے آپ کو اپنے گھروں سے، اپنے شہر سے ہجرت پر مجبور کیا، آپ کو وہاں سے انہوں نے ملک شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، پھر آپ کو بھی چاہیے کہ اسی انداز سے ان کے ساتھ سلوک کریں۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھیں فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے آپ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو ممکن ہو سکے اپنی پوری کوشش کریں۔